کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر میاں کامران شریف صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فیکلٹی آف فوڈ نیوٹریشن اینڈ ہوم سائنسز کے. روزمرہ کی خوراک میں مختلف غذائی گروپس کا کیا استعمال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارا امیون سسٹم جو ہے یہ کون سی غذا لینے سے مضبوط ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. جو ویدر ہے، موسم ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنی عادات میں، اپنی غذا میں کیسے تبدیلیاں لانی چاہیے، یہ ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع. تو ہم اپنے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر میاں کامران شریف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ایک گاڑی کی ہم مثال لے لیتے ہیں، گاڑی کا انجن اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈرائیور کو پرابلم نہیں ہوگی، دن رات جب مرضی آپ اس کو چلائیں، آپ اس میں فیول اچھا ڈالتے ہیں. ایک انسانی جسم جو ہے یہ بھی بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے. تو اس مشین کو حرکت میں رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے خوراک کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ. پہلے میں ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے خوراک کے حوالے سے، خوراک کی ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. بڑی اچھی اگزامپل دی آپ نے. جیسے گاڑی کا فیول ہوتا ہے، اور فیول جب اگر اسپیشلی جو یوزر ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو وہ چند پیٹرول سٹیشنز ہیں جہاں سے اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. تو ہم ہر جگہ سے ایون گاڑی کا تیل جو ہے نا وہ ڈلوانا پسند نہیں کرتے. لیکن خوراک کے معاملے میں انفارچونیٹلی جب سے گھر سے باہر کھانے والا سسٹم جو ہے یہ زیادہ مروج ہوا ہے، تو ہم نے اس میں احتیاط کرنا کم کر دی ہے. تو ہمیں جہاں سے بھی جون سی بھی چیز ملتی ہے، بغیر دیکھے کہ اس میں کیا کوئی حفاظان صحت کا کوئی اصول جو ہے اس پہ عمل کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر جو خوراک کی جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی ریٹینشن کے حوالے سے کوئی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل ملا کے جو ہے نا ہمارے اوور آل جسمانی جو گروتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، اس کو متاثر کر رہی ہیں. مدافعتی نظام کا لوگوں کو میرا خیال ہے اب سب سے زیادہ پتہ چلا ہے جب یہ کرونا 19 میں آیا تھا. تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی بچے گا وہی جو اپنی صحت کو اچھا رکھے گا. اور ایون جو ہمارے صحت کا شعبہ ہے جس میں زیادہ تر اس وقت ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو کہ پریونشن پہ کم اور کیوریٹیو سائڈ جو ہے نا اس پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو ایون ڈاکٹر حضرات نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو گوشت کھائے گا اس کی پروٹین کا سٹیٹس بہتر ہوئے گا، کچھ زنک، وائٹامن سی اور اس طرح کی چیزیں لینے سے جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اور ہمارے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے. اور ہم نے دیکھا بھی ابھی آج کا جو 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں فیصل آباد کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ فضائی آلودگی جو ہے اسموک کی شکل میں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ بھی سب کو پرابلم نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے. ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خوراک جو ہے نا اس کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ بیماریوں کا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کم سے کم اثر ہو سکے. خوراک کے والے سے میں بتا دوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری اکانومی کافی ڈاؤن سائڈ پہ ہے اور ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہے نا وہ مونوٹونس ڈائٹ کے اوپر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کی خوراک جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں. تو روٹی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ صبح دوپہر شام روٹی کھا رہے ہیں، کچھ لوگ چاول پسند کرتے ہیں تو وہ ان کی پہلی پریفرنس آ جاتی ہے. تو پاکستان اس وقت دنیا میں ہائیسٹ کنزمپشن ہے گندم کی، 124 کلو کے قریب ہر بندہ جو ہے نا وہ اناج گندم کی شکل میں کھا رہے ہیں. اور اگر یہ اس کو میں انرجی کی شکل میں بات کروں تو 72% انرجی جو جسم کی وہ ہم گندم سے پوری کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اسی لیے ہم ڈائبٹیز میں بھی تو جی ڈائبٹیز جو ہے نا جو کسی دور میں ایک امیروں کی بیماری سمجھا جاتا تھا، اب وہ غریبوں کے اندر جو ہے نا عام ایک جو لیبر کلاس ہے اس کے اندر بھی آ چکی ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم یہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، نشاستہ کھاتے ہیں، تو اس کو توڑنے کے لیے ایک نظام رکھا ہوا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں. تو اگر تو یہ مقابلہ برابر چلے کہ ہم اتنا ہی کھائیں جتنا ہمارا جسم اس کو ہینڈل کر لیتا ہے تو آپ ہیلدی رہیں گے. پرابلم کب آتی ہے کہ جب ہم جسم سے بڑھ کے، استطاعت سے بڑھ کے چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے روٹی جو ہے نا اس کی سرونگز ہیں کہ 6 سے 11 جو ہے نا اس کے ہم نے پورشن جو ہے نا وہ پورے دن میں کھانے ہوتے ہیں.
لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے مزدور بھائی بہن بھائی جو ہے نا وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک روٹی ہے جس سے ہم نے سارا کچھ حاصل کرنا ہے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب شاید ہمارے معاشی حالات اس وجہ سے ہیں, وہ آسان ہے, وہ آٹا سنبھالنا بھی آسان ہے, وہ ایک صبح اگر ہم گوندھ کے رکھ دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید آسانی کی وجہ سے گندم نے اتنی زیادہ خوراک میں اتنی زیادہ جگہ بنا لی ہے. آسانی بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آسانی ہر طرح سے ہے, سنبھالنے میں بھی ہے اور پورا سال آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں اگر سٹل دیکھیں تو یہ سب سے سستا ہے. گندم کا آٹا جو ہے نا, اگر میں باقی جتنے بھی آٹے ہیں نا, چاہے وہ مکئی ہے, جو ہے, جئی ہے, دالوں کی طرف اگر آ جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی نسبت کاسٹلی ہیں. اسی طرح ہماری دوسری چیز جو ہے نا, اگر ہم شوگر کی بات کریں نا, جو چینی ہے جو گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے, تو یہ بھی سب سے سستی ہے. جب آپ پاؤڈر والی چیزوں سے موازنہ کریں گے نا, چاہے وہ ملک پاؤڈر لے لیں, چاہے کوئی اور آئٹم لے لیں, تو یہ سب سے آپ کو سستی پڑتی ہے. تو اب ہو کیا رہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی ہم سنیکس کی فارم میں چیزیں کھا رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی تقریباً چوتھا حصہ 5واں حصہ جو ہے نا وہ شوگر لازمی ہوتی ہے. تو میں آلو کا استعمال بہت جی سبزیوں میں سمجھ لیں کہ آلو جو ہے نا اس کو ہم سب سے زیادہ ویٹیج دیتے ہیں, اور سب سے بڑا یہ بھی ایک کاربوہائیڈریٹس کا سورس ہے. ڈاکٹر صاحب بیلنس ڈائٹ کی انسان کی صحت پہ کیا اہمیت ہے؟ ایک تندرست آدمی کا, میرا, آپ کا, ہمارا ناشتے کا کیا کیا ہونا چاہیے مینیو, جس سے خصوصاً اس میں ہم مریض بھی شامل کر لیتے ہیں کہ ناشتے میں ہمیں کتنا پورشن لینا چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوں, اور کیا کیا ناشتے کے اجزاء ہونے چاہیے؟ جی, بڑا اہم سوال کیا آپ نے, اور یہ ہر بندے کا جو ہے نا ایک مسئلہ بھی کہہ لیں اور ضرورت بھی ہے. تو 3 کھانے جو ہے نا, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 بار جو ہے نا دن میں سنیکس کا استعمال جو ہے. سنیکس وہ چیز ہوتی ہے جو ہم ریگولر کھانے سے ہٹ کے 2 کھانوں کے درمیان ہلکی پھلکی چیز کھا لیتے ہیں. اور یہ اچھے سنیکس اگر ہم دیکھیں تو یہ پھل ہیں, یہ سبزیاں ہیں, یہ دودھ کا گلاس ہے, یہ اچھے قدرتی سنیکس ہیں. اور جب ہم ان کے مقابلے میں جائیں گے تو پھر وہ سموسہ, پکوڑا اور جتنی بیکری پروڈکٹس ہیں, چائے یا تو ساتھ اس کے بسکٹس ہیں, تو یہ ہیلدی نہیں رہتے جب ہم ان کو ماڈریشن کے اندر استعمال نہیں کرتے. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ خوراک کی جو ہے نا ایوریج تقریباً ہمیں ایک نارمل بندے کی بات کریں تو 2000 کے قریب اس کو کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے پورے دن میں. پورے دن کے اندر. ہاں, کسی کا قد کاٹ زیادہ ہے, جسم میں مسکولر سسٹم جو ہے اس کا زیادہ ہے, تو یہ ڈیفر کرے گا. دوسرے نمبر پہ ایکٹیویٹی فیکٹر میں بھی فرق پڑے گا کہ ایک بندہ زیادہ کام کاج کرتا ہے اور ایک دفتر میں بیٹھا ہوا ہے بندہ, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ منحصر ہے. پھر ہماری لائف سٹیجز ہیں, بچے کو سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے پر کے جی باڈی. جی وہ بغیر پوچھے آپ کے نا کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں, انرجی کو کنزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انرجی جو ہے نا یہ 3 قسم کی ہے آپ کی, ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. پہلا کام ہے آپ کا اپنی جسم کو زندہ رکھنا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسل اور بنیادی قسم کی انرجی ہے. یہ سانس لے رہے ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن, ہمارے گردوں کا کام, ہمارے جسم کے اندر نئے سیل بن رہے ہیں, پرانے سیلز کی ڈیتھ ہو رہی ہے, انزائمز بنتے ہیں, ہارمونز بنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں سیلف مینٹیننس. تو آپ نے ایک انرجی وہ لینی ہے جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں گاڑی سٹارٹ کر کے اگر اس کو میں چلاتا نہیں ہوں تو پھر بھی وہ پیٹرول لیتی ہے, اس کا سسٹم حرکت میں آتا ہے. تو پہلی انرجی یہ تقریباً آپ کی نا 50 سے 60% ہے آپ کی ریکوائرمنٹ. یہ ہر بندے نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے. اگر بیمار ہو جائیں پھر یہ اس کی ضرورت اور بڑھ جائے گی. دوسرے نمبر پہ جو انرجی ہے وہ ہمیں جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. اور خوراک میں 3 بنیادی عوامل ہیں جس میں ہم نشاستہ کھاتے ہیں, جس میں ہم لاحمیت کھاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس میں سب سے کم انرجی جو ہے نا وہ فیٹ اور چکنائی کی توڑنے میں لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں, آئلی چیزیں کھاتے ہیں, تو ہم جلدی موٹے ہوتے ہیں. حالانکہ موٹے ہم زیادہ نشاستہ کھانے سے بھی ہوتے ہیں, زیادہ پروٹین کھانے سے بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ جب جسم میں چکنائی گئی تو اس کو توڑنے کے لیے انرجی نہیں لگی, وہ انرجی بچ گئی. وہ بچ گئی جو انرجی گئی ہے وہ ہمارے ایڈیپوز ٹیشوز میں فیٹ کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تقریباً آپ اندازہ نا 10% رکھیں ذہن میں کہ 10% میکسیمم. اب کوئی پروٹین کھاتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے 10% انرجی ٹوٹنے میں لگے,
اور اگر وہ یہ کھاتا ہے ہمارا ڈائٹ کے اندر چکنائی زیادہ ہے تو اس کی 2 سے 3% لگے گی. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو انرجی ہے نا وہ ہماری روزمرہ کے کام کاج کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف, کہ روزمرہ کے جو ہم کام کرتے ہیں, ایک مزدور کی وہ ڈیفرنٹ ہے, ٹیچر کی ایک ڈیفرنٹ ہے, اسپورٹس مین کی ڈیفرنٹ. آف کورس جو اب بولٹ ایک اسپورٹس مین ہے جس نے 100 میٹر ریس میں ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں, تو اس کو پھر انرجی اور اپنی اسٹرنجنس, اسٹیمنا, یہ ساری چیزیں بڑھانے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو میں ہوں اس کے حساب سے میں اپنی انرجی کا لیول رکھوں. انٹیک اور آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ برابر ہو جائیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ, اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اچھی پریکٹس کیا ہے کہ کم سے کم ایک وینگ بیلنس جو ہے نا وہ گھر کے اندر ضرور ہونا چاہیے. گھر کے سارے ممبرز مہینے بعد 2 مہینے بعد کم از کم اپنا وزن جو ہے نا وہ ایک بار کیا کریں, اور کوشش کریں اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو پہلے اپنے آئیڈیل ویٹ کے مطابق اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, اور پھر جب اس کو اچیو کر لیں تو پھر کوشش یہ کریں کہ اگر میں 70 kg میرا وزن ہونا چاہیے تو یہ پھر اگلے سال بھی 70 ہی ہونا چاہیے, اس سے اگلے بھی 70 ہونا چاہیے. میکسیمم ٹائم اس کو جو ہے نا اس کو اٹین کر کے رکھیں, نہ بڑھنے دیں نہ کم ہونے دیں, تو آپ بیلنس سائڈ پہ رہیں گے. اب جب فوڈ گروپس کا آپ نے ذکر کیا تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں, تو خوراک کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس کا سورس ہے یہ 45 سے 65% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اب ہماری تو صرف گندم کا ہی شیئر 72% چلا گیا, اس کے درمیان میں چاول بھی آئیں گے. اس میں ہم ناشتے میں پوری روٹی کھا جاتے ہیں چائے کے کپ کے ساتھ. جی جی بالکل ایسے ہی, تو اس میں تو مطلب ناشتے میں پھر اور تیسری چیز ہی کوئی نہیں. بالکل. اور آج میں ایک اور اضافہ کر دوں ساتھ کہ روٹی بڑی اچھی چیز ہے اگر گھر کی بنی ہوئی ہے, اور وہ بورے والے آٹے سے یا جس کو چکی کا آٹا کہتے ہیں اسے بنی ہوئی ہے. لیکن اب جتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں نا اس میں فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں نا ملٹی گرین اور ملٹی پلسز اس طرف آنا چاہیے. تو میرے کہنے پہ اگر آپ ایک دال چنے کی دال کھاتے ہیں تو چنے کی دال پکاتے وقت اس میں 2-3 دالیں مکس کریں, وہ ڈائیورسٹی آئے گی اس کے اندر. کوئی آئرن کا اچھا سورس ہوگی, کوئی تھیامین کا اچھا سورس ہوگی, تو یہ چیزیں مل کے جو ہے نا آپ کو فائدہ دیں گی. اسی طرح آٹے کے اندر جب ہم چاول کا آٹا اگر دیکھیں نا, چاول کا ایک ہوتا ہے نکو جس کو کہتے ہیں نا بالکل چھوٹا سا, اس کو اگر آپ مل کر لینا تو وہ بھی آپ کو ریزنیبل پرائس پہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. مکئی انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ 1800-1900 روپے پر من جو ہے نا وہ سیل ہوئی ہے, اور گندم جو ہے نا اس وقت اس کا ریٹ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ 200 روپے لے کے بھی لوگوں نے کلو آٹا کھایا ہے. اب چائنا جیسا ملک جو ہے اس نے اپنی آبادی کو اتنی آزادی نہیں دی ہوئی کہ وہ ایک کراب کے پیچھے پڑ جائیں, اس کو جو ہے نا وہ 100% کھانا شروع کر دیں. انہوں نے یہ بلینڈنگ کے اوپر جو ہے نا وہ لازمی کام کیا ہوا ہے. اور آپ چائنا میں کسی ایک علاقے میں جا کے اگر چپاتی کھائیں گے یا پوڑی کھائیں گے یا ان کی کوئی پروڈکٹ کھائیں گے اور دوسرے علاقے میں جا کے اسی آٹے سے بنی ہوئی چیز کھائیں گے تو اس میں تھوڑا سا ذائقے میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر جو لوکل پروڈیوس کرتے ہیں نا, لوکلی پروڈیوسڈ کراپس ہیں, ان کو بلینڈ کیا ہے. بلینڈ کر کے انہوں نے نہ صرف غذائیت کو بہتر کر کے اپنا قد کاٹ بہتر کر لیا ہے. وہ قوم جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ نشئی قوم ہے, اس کے قد چھوٹے ہیں, بس آپ آزاد ہمارے ساتھ ہی وہ ہوئے ہیں, تو آپ امیجن کریں کہ وہ اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارا جو ایک چیز کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگ جیسے گندم لاسٹ ایئر دیکھیں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بہتر تھا تو لوگوں نے زیادہ گرو کر لی. اب زیادہ گرو ہونے سے اس کی اویلیبلٹی مارکیٹ کے اندر بڑھ گئی. کچھ ڈیسیژنز بھی ایسے ہوئے ہائی اپ سے کہ جس میں ایکسپورٹ بھی کر لیا گیا. تو اب الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کسان کو اتنے پیسے بھی نہیں ملے جتنے اس نے اس پہ خرچ کیا تھا. اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اور اپنی صحت کا جو ہے نا وہ پراپر خیال رکھ سکیں. تو اس حوالے سے کوشش کریں ہر کھانے کے اندر کم از کم 2 سے 3 فوڈ گروپس جو ہے نا وہ ضرور ہوں. مثلاً صبح کے ٹائم اگر آپ دہی یا لسی, ایک چیز آپ جو آپ کی چوائس ہے, اگر آپ اس کو کر لیں یا اس کے الٹرنیٹ دودھ ہو سکتا ہے, پنیر ہو سکتا ہے, تو یہ ساری دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. اسی طرح جب آپ گوشت والی سائڈ پہ آئیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ دالیں, انڈے, یہ ساری پروٹین کے ذریعے ہیں. ٹھیک ہے, انڈا جو ہے نا وہ تو لازمی اپنی خوراک کے اندر شامل کریں. پاکستان میں اس وقت ایوریج جو ہے نا ہمیں 60 انڈے پر ایئر اویلیبل ہیں.
یعنی آبادی اگر ساری میرے کہنے پہ کھانا شروع کر دے تو ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے. میں انفارچونیٹلی اگر میں کہوں نا کہ میں فارچونیٹلی روز کھاتا ہوں اور 2 کھاتا ہوں, تو اس کا مطلب میں اس کا حصہ بھی کھا جاتا ہوں جس کو وہ نہیں پہنچ رہا. تو ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی جگہ ہو, خاص کر گاؤں میں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, ہر گھر کا جو ہے نا اپنا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ انڈے جو ہے نا وہ مرغیاں 5-7 رکھی ہوں تو 2-4 انڈے جو ہیں وہ وہاں سے آ جاتے ہیں. اسی طرح دودھ دہی, آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت شہروں میں جو لوگوں کی صحت ہے نا اس کے انڈیکیٹر قدرے بہتر ہیں گاؤں کی نسبت. حالانکہ گاؤں جو ہے وہ پروڈیوسنگ ایریا ہے, وہاں پہ دودھ بھی ہے, وہاں پہ فصلیں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, سبزیاں بھی ہیں, موسم بھی اچھا ہے, دودھ کی بھی نہیں ہے. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس اب اکانومی چونکہ ان کی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ دودھ تو پیدا کرتے ہیں لیکن بیچنے کے لیے وہ انڈے اکٹھے کرتے ہیں لیکن سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اپنے بچے نہ کھا جائیں بلکہ انہوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب وہ مسئلے جو شہروں میں تو ایک قدرتی وجہ بن رہی تھی نا کہ خوراک صاف ستھری نہیں ہے, اور وہاں پہ جو موسم بھی صاف ستھرا, خوراک بھی خود اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی, لیکن استعمال کرنے سے اس کا فائدہ ہوگا. تو صبح ناشتے میں انڈا, اگر کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو وہ زردی, اس کی صرف زردی میں کولیسٹرول ہے, باقی سفیدی میں نہیں ہے. تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ اگر ان میں سے کسی کو مسئلہ ہے تو وہ سفیدی کھا لے, اور بچے کو تو چاہیے, بچے کو آپ اس کی زردی دے دیں, وہ زردیاں زیادہ کھا لے, آپ سفیدی زیادہ کھا لیں. تو یہ کٹھے جب مل کے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کی برکت بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو آپ روٹی, جو ہم کہتے ہیں ہماری بنیادی غذا ہے, اور میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا شروع سے ہی کھاتی آ رہی ہے, فرق کیا ہے کہ اس کو ہم نے ذرا معتدل لیول پہ کھانا ہے. تو روٹی جو ہے یہ بھی آپ گھروں میں دیکھیں وہ کسی کی 9 انچ سائز کی بن رہی ہے, ہاتھ بڑے بنانے والے نے, مطلب سسٹم جس طرح ہمارا یہاں پہ ورک کرتا ہے. اصل روٹی وہ ہے جو سٹینڈرڈ ہے 6 انچ کی. 6 انچ کی روٹی جو ہے نا, اگر آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے گھر میں جو روٹی بنتی ہے وہ 12 انچ یا 9 انچ تک جاتی ہے, تو پھر آپ اس کو 2 گنا کریں. آپ سمجھیں کہ میں 1 روٹی نہیں کھا رہا, 2 کھا رہا ہوں, اس کی آدھی کھانے سے مجھے جو ہے نا 1 سرونگ, 1 پورشن جو ہے وہ پورا ہوگا. تو آپ نے ٹوٹل 6 سے 17 جو ہے نا پورشن پورے دن میں کھانے ہیں. اگر آپ فرض کیا صبح ہی جو ہے نا وہ روٹیاں 2 سے 3 کھائے ہیں, سارے دن کی آپ نے جو ہے نا وہ ضرورت پوری کر لی ہے, اور ایک چیز سے کی ہے. اب جگہ تو نہیں نا بچنی, جگہ تب بچے گی کہ جب آپ استعمال ہر چیز کو نا ایک خاص لیول تک استعمال کریں گے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز سلاد کے اوپر میں بڑا زور دوں گا. ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے 30-35 سے زیادہ سبزیاں ہمیں دی ہوئی ہیں, پھلوں کی جتنی ورائٹی ہے, اور پھر ان کے جو ذائقے ہیں وہ دنیا جہاں میں آپ کو نہیں ملتے. سستے ترین ہیں, اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں نا باہر کے ممالک میں جائیں, ہم حیران ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں سبزی اور پھل آج بھی سستا ہے. 100 روپیہ بہترین کیلا مل رہا ہے, 200 روپیہ بہترین سیب مل رہا ہے. 1 منٹ میں ہم 70-80 روپے کی کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں, زہر, اور وہ ہم کھڑے کھڑے پی جاتے ہیں. تو جبکہ اتنے پیسوں میں 6 بچے ایک بنانا گھر میں کھا لیتے ہیں. یہ کولڈ ڈرنک کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں اس میں چیزیں ہی 2 چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں, ایک چینی ہے, ایک پانی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہوں نے ڈال کے فاسفورک ایسڈ اس میں آ گیا. گن کے ہم 4 چیزیں کہہ سکتے ہیں, اور ہر چیز کے جو ہے نا وہ سوائے پانی کے باقی اس میں کوئی جو فائدے والی چیز ہے, بلکہ وہ نقصان دہ, کیونکہ اب آپ نے کاربونیشن کر لی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دودھ کا گلاس, آپ جو ابھی جن پھلوں کا ذکر کر رہی ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں گے نا تو آپ کاؤنٹ لیس آپ کو وائٹامنز, منرلز, فائبر, پانی اس کے اندر. اچھا شوگر بھی جو ملے گی وہ فرکٹوز, وہ شوگر جو پھلوں کی شوگر ہے, جبکہ جتنی ہماری پروسیس فوڈ ہے ان کے اندر جو سب سے سستی ہے وہ جو ٹیبل شوگر ہے, شوگر کین والی شوگر ہے, وہ زیادہ یوز ہوتی ہے, اور اسی سے پھر ڈینٹل کیریز, ڈائبٹیز, اوور ویٹ, اس طرح کے مسئلے آتے ہیں. فروٹ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری اوور آل جو ہے نا پر کیپیٹا انکم کم ہے, لیکن کسان کو آپ جتنی دعائیں دیں نا وہ اتنی کم ہے. وہ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے. میرا خیال اگر وہ ناپ تول کے کرنا شروع کر دینا تو وہ اس نے اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں تو ہمارے لیے باہر سے چیزیں لا کے کھانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. خوش قسمتی سے مجھے یہ پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر, جس کی وساطت سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمیں 1 مہینہ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. آپ امیجن کریں وہاں پہ میں نے واٹر میلن جو ہے اس کو بڑی عزت سے دیکھا پڑا ہوئے,
ہماری طرح ایسے وہ نیچے نہیں بکھرے ہوئے سڑکوں پہ نہیں پڑے اور ہوتے ہیں. جب میں نے اس کی کنورٹ کر کے پرائس دیکھی نا پاکستانی روپیز میں تو وہ 18,000 سے 24,000 کا 3 سے 4 کلو والا یعنی 7,000 روپیہ پاکستانی کا 1 کلو تربوز. آپ امیجن کریں یہاں پہ 100 200 300 کا ہم واٹر میلن جو ہے نا جب اس کا سیزن ہوتا ہے. اچھا اور اتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک کا سیزن ختم ہوتا ہے تو دوسرا پھل. جیسے اس وقت مارکیٹ میں سیب جو ہے نا وہ آپ کو 150 200 آپ اسی طرح اور انتہائی لذیذ ہے. کیلا اس وقت بہت اچھا ہے, انگور اس وقت بہت شاندار آیا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ اگر یہاں بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے, لیکن جب ہم باہر جائیں نا کمپیریزن کریں پتہ واقعی چیز کا پھر لگتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں ان میں ہماری خوراک کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا ہم غذا سے ان بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں؟ جی کرونک ڈیزیز جو ہے نا اس میں عام سامعین کی سہولت کے لیے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کرونک ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو لمبے عرصے تک رہنی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے ساتھ ہی جو ہے جیسے ہم شوگر یا شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کے مسئلے مسائل ہیں, تو ان کے ساتھ جو ماہر غذائیت ہے نا وہ قابو پانے کا لفظ نہیں استعمال کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو مینج کرنا ہے. تو مینج کرنے سے جو ہے نا وہ بندہ یعنی میڈیکیشن پہ بھی وہ اپنے ساتھ جاری رکھے اور ساتھ جو ہے نا وہ خوراک جو ہے نا اس کے اندر اب اس کے اندر وہ جو چیز جو چینی جو اس ایک وقت میں اس کو انرجی دے رہی تھی نا اب وہ اس کے لیے زہر بن چکی ہے. وہی فیٹ جس کے اندر پہلے وہ فرائی کر کے چیزیں اور سالن میں ڈالنے کے بعد ایکسٹرا ڈالتا تھا, پراٹھا جو کھاتا تھا 2 چمچ اور اندر بھی لگا کے باہر بھی, اب اس نے احتیاط کرنی ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے یعنی کچھ لوگ دیکھیں کہ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں 10 20 سال 30 سال ان کو ہو گئے ہیں اور وہ شوگر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہیلدی نظر آتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے نا صرف بے احتیاطی کی وجہ سے سال سے 2 سال کے اندر یہ سائلنٹ کلر ہیں, یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. اور ہمارا جو خاص کر مسلز ہیں, مسلز سب سے پہلے جائیں گے آپ کے ایکسٹریمیٹیز کے, مطلب آنکھوں کے اندر وینز, کیپلریز, بریک والی جو نالیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گی, پاؤں کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی, گردوں کے اندر ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اب بندہ شوگر والا جو ہے نا وہ شوگر سے نہیں مرتا, وہ مرتا ہے ہارٹ اٹیک سے. ہارٹ اٹیک کیوں ہوا کہ دل کے مسل اس کے جو ہے نا وہ اندر سے ویک ہو چکے تھے, نظر اس کی جا چکی ہے, زخم اس کے جو ہے نا وہ ہیل اپ نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہم خوراک کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں. اب مینج کیسے کرنا ہے, جیسے شوگر والے کیس میں پہلے اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر ایک روٹی میرا جسم جو ہے نا وہ افورڈ کر لیتا ہے اور مجھے اس میں نہیں لگتا کہ میرا شوگر لیول بڑھا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنے جسم کو آپ کوشش کریں کہ انسولین آخری چوائس ہونی چاہیے. انسولین اگر آپ نے سٹارٹنگ میں ہی لے لی نا کہ شوگر مجھے پری ڈائبیٹک ہوں, شوگر تھوڑی سی ڈائگونائز ہوگی اور ڈاکٹر کے پاس گیا تو انسولین ساتھ لے کے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر انرجی آ گئی ہے, نئی زندگی مل گئی ہے, لیکن آپ پھر اس کے ڈکٹ ہوتے جائیں گے. آپ کے جو اندر جو پنکریاز ہے اس نے شوگر پیدا کرنی, انسولین جو ہے وہ پیدا کرنی کم کر دینی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں, چپاتی یا آپ چاول کھاتے ہیں تو یہ فوراً جو ہے نا بلڈ کے اندر ایک فلکس کریٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب بلڈ جو ہے نا وہ گلوکوز کو سٹور کرنے والی جگہ نہیں ہے, یہ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا چاہیے اور نیوٹرینٹس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک پنکریاز کے اندر یہ ایک ہارمون پیدا کیا ہوا جس کو انسولین کہتے ہیں. انسولین سینس کر لیتا ہے کہ اس بندے نے کھایا کتنے اور وہ اس کو اس کے حساب سے سیدھی اس کے اندر سکریشن اپنی انسولین جو ہے نا وہ بلڈ میں ڈال دیتا ہے. اب انسولین کا کام ہے کہ اس نے جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ سڑک پار کرواتے ہیں نا تو یہ گلوکوز کو پکڑ کے سیل کے اندر چھوڑ کے آتی ہے. اب سیل کے اندر جانا پھر مائٹوکانڈریا یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کا انرجی پروڈکشن سسٹم ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. جب ہم ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایک ریزن تو ہو سکتی ہے کہ پیدائشی, ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی وقت بھی میوٹیشن ہو گئی, چاہے انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہو گیا, چاہے کوئی جراثیم ایسا جسم میں چلا گیا, کوئی بیماری ایسی ہو گئی, اس کے نتیجے میں اب اتنی زیادہ انسولین نہیں پیدا ہو رہی جتنی کہ ہم نے اپنا کھانا پینا ہم اس میں بدلاؤ چاہتے نہیں ہیں. اب اس کی وجہ سے انسولین اتنی ہے نہیں کہ وہ پکڑ کے اس کو سیل تک چھوڑ کے آئے, پھر وہ مسلسل بلڈ کے اندر شوگر رہنا شروع کرے گی اور وہ شوگر جہاں جہاں پہ بھی آنکھوں میں جا کے بنائی, پھر وہ وزن
ایک بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بندے کو پیاس زیادہ لگے گی, بندہ جو ہے نا اس کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی, تھکاوٹ محسوس کرے گا, ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرے گا. تو جب اس طرح کے آپ کو کچھ نشانیاں محسوس ہوں تو اب آپ نے اپنا پورا لائف سٹائل بدلنا ہے. سیر نہیں کرتے تھے تو سیر کرنی شروع کر دیں. آپ سلاد نہیں کھاتے تھے تو فائبر والی چیزیں سلاد کھانا شروع کر دیں. آپ بیلنس ڈائٹ کھانا شروع کر دیں, اس کے اندر خاص کر نشاستے والی چیزیں, سبزیاں, ان کا استعمال جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم کرنا شروع کر دیں. نیند پراپر کریں, اپنا جو ہے نا وہ پورے اپنے سسٹم کو رینوویٹ کرنا ہے. تو آپ وسیم اکرم بہت بڑی مثال ہے, دیکھیں بہت ینگ ایج میں وہ ڈائبٹک پیشنٹ تھے, لیکن ابھی بھی جی وہ ان کو پتا, دیکھیں باقی پاکستانیوں کی طرح ان کو بھی پتا تب لگا جب ایک دن وہ گراؤنڈ کے اندر نہ گر گئے. مطلب ظاہر ہے وہ ایک بالنگ کروانا, فاسٹ بالر ہونا ایک انرجی والا کام تھا. تو وہاں پہ لکیلی وہ باہر کے کسی کنٹری میں تھے, وہ جب ایمرجنسی میں لے کے گئے انہوں نے کہا جی ان کا تو شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہے. تو پھر وہ بندہ ابھی تک دیکھیں کہ کتنی ایکٹیو لائف جو ہے نا وہ گزار ہے, ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسپورٹس مین شپ ہونا, فزیکل ایکٹیو ہونا, یہ ہماری صحت کو کتنا اچھا رکھ سکتا ہے. اپنے لائف سٹائل کو بدلیں. جی لائف سٹائل کو بدلیں, بالکل جی بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سلیم بلندیہ صاحب ہیں, پروگرام کو پسند کیا. سلیم محمد صاحب ہیں, سجاد احمد بئی ہیں, اللہ دیتا شاکر ہیں, برکت جمالی ہیں, امجد مغل ہیں, سونیا اکبر ہیں, عبد الواحد ہیں جی, کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام بلوچستان سے. وحید خالق رامے صاحب ہیں, ہماری بہن سویہ اختیار ڈائٹیشن. ڈاکٹر طیبہ خلجی, علیار احمد علی صاحب ہیں, سعودیہ سے ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہیں عادل ملک صاحب. ہماری بہن ہے ساجدہ ظہور. ساجدہ معذرت, کل بھی آپ نے میسیج کیا اور ہم نے آپ کا نام نہیں لیا. آپ تو وہ لوگ ہیں, امجد مغل فیملی, آپ لوگ حق نواز اوان, جو ہمارے پروگرام کا جو ہے نا یہ آپ لوگ جھومر ہیں. تو آپ کے بغیر تو یہ پروگرام سجتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب خلیل صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سارے گھر کا خیال کرنے والی عورت اپنا خیال نہیں کرتی. عورت اپنا خیال نہیں کرتی تو پھر سب سے پہلے پھر وہ گھر کے مرد کو اگنور کرتی ہے. تو اگر ہماری خواتین اپنا خیال کریں تو اپنے مرد کی صحت کا بھی خیال کریں. ماں باپ بن کے نہ اپنی صحت اگنور ہو جاتی ہے, صرف بچوں کو دیکھا جاتا ہے, تو یہ پریکٹس بھی کچھ اچھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ پروگرام کا چونکہ وقت بھی محدود ہے, 1 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ جو ہے وہ اپنی فائنل رائے دیں اور ہم پروگرام کو پھر دیکھیں. عورت کا جو ہے نا ملٹیپل رول ہے اس کا. یہ سوسائٹی میں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ کمفرٹ کے لیے جو ہے نا وہ بنی ہے. تو اگر کمفرٹ والا بندہ خود کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو خاص کر مائیں جو ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اگر بیلنس ڈائٹ کھانا شروع کر دیں گے نا تو بچے جو ہے نا وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے. کیونکہ فادر کی اگر بات کریں نا تو وہ گھر کا وہ گیٹ ہے, گیٹ کیپر ہے, وہ گھر میں چیزیں لے کے آتا ہے. تو اس کا رول یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کی چیزیں, ڈائیورسٹی والی چیزیں لے کے آئے. اب ماں کا رول یہ ہے کہ وہ بناتے وقت جو ہے نا نیوٹرینٹس کے لاسز نہ ہوں. آج کل بہت سارے ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ اتنی فرائی کرنا, آپ سمپل کسی دن جو ہے نا آپ روسٹ یہ کر کے اسٹیم کر کے چیزیں دیکھیں, آپ بوائل کر کے چیزیں کھا کے دیکھیں. اور بہت سارے میتھڈز آ گئے ان سے نیوٹرینٹ کی ریٹینشن. اور ماں کو چاہیے بچوں کو ساتھ انوالو کرے, کچن کے اندر ان کی رائے لے, کھانے پینے میں, بنانے میں. اور بچی جو فیوچر کی ماں بنے گی وہ گھر سے ہی وہ سارا سسٹم. تو پہلے یہ تھا کہ چلیں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے. بہت شاندار موضوع ہے. خواتین و حضرات, خوراک کو مکس کر کے کھائیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. میزبان شازیہ شریف اور مہمان ڈاکٹر میاں کامران شریف کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.